الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں آج کی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو گامزن فرمائے۔ معزز سامعین، حضور علیہ السلام کی آمد، حضور کا اس دنیا میں آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا، بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کے اندر نور نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھیں اس کی کیا قدر ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں تم پہ احسان نہیں، گھر دیے، اولاد دی، مال و متا دیا، سب کچھ دیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالی نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک عام نعمت انسان کو مل جائے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو فحدث، اس کا چرچا کرو، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا تو چرچا نہیں کرتے، لڈو نہیں بانٹتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ تو بھئی ایک چھوٹی سی نعمت ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم اسے بیان کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہم پر یہ حضور کا حق ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کا اظہار کریں۔ تو موضوع میرا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان جو ہے، حضور کی شان اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم نے جو ہے وہ سماعت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل غریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں فقط اتنا ثواب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ، یہ ساری کی ساری شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت کا دن بھی ہوگا تو وہاں بھی انعقاد محشر کا مقصد یہ ہے
کہ پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کتنی شان عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہیں کیا؟ حضور نے میلاد منایا، صحابہ نے منایا، تو آئیں یہ مسئلہ بھی حدیث سے حل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فخرج حتى اذا دنا منه، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ان کے قریب تشریف لے آئے، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں، صحابہ کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کو آ جائے، آپ تو ادھر متوجہ ہیں تو پیچھے آپ کو نہیں پتا کون کھڑا ہے، تو صحابہ کی یہی کیفیت ہے، آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، دنا منہم، اور صحابہ کرام کے علیہ السلام قریب ہو گئے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یتذاکرون، صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ آپس میں جو ہے وہ مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی کا اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے علیہ السلام کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ یہودیوں نے تانا دیا، کہا کہ دین اپنا لے آئے ہیں تو اپنا قبلہ بھی لے آئیں، ہمارے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ میرے علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، نماز ظہر حضور پڑھا رہے ہیں، اپنے چہرہ مبارک کو علیہ السلام نے بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، میرے علیہ السلام کا چہرہ اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، کہا اے جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ جس طرف ان کا دل کرتا ہے اس طرف چہرہ کر لے، ہم قبلہ اس کو بنا دیں گے، ہم چہرہ اسی کو بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب جس طرف ہے آپ کا چہرہ ہو جائے گا ہم قبلہ اسی کو بنا دیں گے۔ تو شارحین نے لکھا ہے حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف اگر چہرہ نہ کرتے، کسی اور طرف کر لیتے، کسی مکان کی طرف کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کو ہی قبلہ بنا دیتا۔ کعبے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے علیہ السلام نے کعبہ کی طرف چہرہ کیا۔ تو یہ میرے علیہ السلام کی شانیں ہیں، فرمایا محبوب جس طرف ہم تو تیری رضا دیکھتے ہیں، جس طرف تو راضی ہے، تو جس طرف چہرہ کرے گا ہم قبلہ جو ہے وہ اسی طرف بنا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو شان یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اے محبوب آپ کو ہم نے راضی کرنا ہے، شفاعت میں بھی یہی ہوگا، میرے آقا علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے،
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ میرے آقا اللہ کی بات میں عرض کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں پوری فرماتا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی شانیں ہیں۔ تو اب صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، وقال آخر، اور دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ بنایا ہے، کلمت اللہ بنایا ہے۔ یہ شانیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، عام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑی شان ہے کہ اللہ سے کوئی کلام کرے، لیکن ہمارے آقا کی شان سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ سامعین محترم، کلیم اللہ وہ ہیں جو کوہ طور پہ جائیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرمائے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے، حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر جو ہے فرشتے عرض کریں کہ یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن ادھر شان کیا ہے؟ فرمایا فما زاغ البصر وما طغى، میرے آقا نے اللہ کا دیدار اس طرح کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ بھی جھپکی۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہے دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا۔ ادھر شان کیا ہے؟ ادھر شان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ حضور سے پوچھا گیا رأیت ربی فی احسن صورہ، آقا یہ بتائیں آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت صورت میں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو بھائی کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پہ جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن حبیب وہ ہوتا ہے، حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ خود بلا کر اپنا دیدار کرواتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، دوسرے صحابی نے موسیٰ کلمۃ تکلیما، اللہ نے اسے کلام کیا۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، تیسرے صحابی نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ اب یہ نبیوں کے کیا ہو رہے ہیں؟ تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو میلاد کہتے ہیں کس کو؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہی میلاد ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ علم غیب وہ جاننے والے ہیں۔ حضور کو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ علیہ السلام جو ہے آپ کی ولادت جو ہے وہ ہوئی تو اس وقت کیا کیا جو ہے وہ معجزات ہوئے۔ یہ عظیم شان ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، یا علی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مجتبی، مرحبا مرحبا، علماء حق اہل سنت زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کریم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آ کر جو ہے پھونک ماری تھی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عظیم جو ہیں وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ عصا جو ہے وہ پتھر پہ ماریں تو اس میں سے جو ہے وہ پانی جاری ہو جاتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی انگلیوں میں پانی جاری فرما دیتے ہیں۔ پتھروں سے پانی تو نکلتا ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ انگلیوں سے تو خون نکلتا ہے۔ وہاں تو وہ محال ہے پانی کا، یہ محال نہیں ہے۔ پتھر سے پانی نکالنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں سے پانی نکالنا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اب صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، بڑی شان ہے۔ اب یہ گفتگو صحابہ کر رہے تھے، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ انبیاء کا میلاد منا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ میلاد کہتے ہیں اس کو، انبیاء کا تذکرہ کرنا۔ ہم حضور کا، حضور بھی نبی ہیں، امام نبی ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ پہلے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شانیں بتا رہے ہیں، فلاں نبی کی یہ شان ہے، فلاں نبی کی یہ شان ہے، فلاں نبی کی یہ شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فخرج علیہم، حضور پیچھے تشریف فرما تھے تو ان کی یہ گفتگو جب ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا قال قد سمعت کلامکم، میں نے تمہارے کلام کو سنا، جو تم کلام کر رہے تھے میں نے تمہارے کلام کو سنا، وَأَعْجَبَكُمْ، اور میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا، تم اس بات کا تعجب کر رہے تھے فلاں نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، فلاں نبی کو یہ شان، تعجب بھی کر رہے تھے۔ لیکن فرمایا علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ، فرمایا تم نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، فرمایا ہوا کذالک، جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہوگا، خلیل اللہ ہے۔ ان کی شان یہی ہے، جیسے تم سے ذکر کر رہے تھے وہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہوا کذالک، اسی طرح ہے جس طرح تم نے کہا ہے۔ فرمایا تم نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہے، فرمایا ہوا کذالک، اسی طرح ہے جس طرح تم نے کہا ہے۔ فرمایا تم نے کہا کہ عیسیٰ روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، فرمایا ہوا کذالک، اسی طرح ہے جس طرح تم نے کہا ہے۔ تم نے کہا کہ آدم جو ہے صفی اللہ ہے، فرمایا ہوا کذالک، اسی طرح ہے جس طرح تم نے کہا ہے۔ آگے حدیث مبارک کے الفاظ سنیے، فرمایا الا آتا ہے خبردار کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھمبا وغیرہ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار، یہاں وولٹیج جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آقا علیہ السلام نے خبردار کیا، فرمایا الا خبردار، اے میرے صحابہ سن لو، وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وانا حبیب اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ بلا فخر، لیکن اس بات میں فخر نہیں کر، بلا فخر، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وانا حامل لواء الحمد، فرمایا لواء الحمد قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، کتنا وہ بڑا ہوگا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحتہ آدم
فمن دونہ، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور میں بلا فخر ہے لیکن اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ صحابی میں بات سوال کیے ہیں، سوال کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں بات تو فخر کی ہے کہ آدم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، تو یہ بڑی شان کی یہ بات ہوتی ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ یہ شان ملے اس کے جھنڈے کے نیچے بابا ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ میرے باپ کہتے ہیں بات تو فخر کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا فخر، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ بات فخر کی ہے، کہتے میں فخر نہیں کرتا ہوں، تو سوال کرتے ہیں پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات حضور کے لیے فخر کی نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے، انہیں حضور کا جھنڈا نصیب ہوا ہے۔ ان کے لیے فخر کی بات ہے، انہیں حضور کے جھنڈے کے تلے جگہ مل رہی ہے، حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا فخر، لیکن اس بات میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ حضور کی شان بازبان مصطفیٰ، یہ میرا موضوع ہے۔ آقا علیہ السلام خود ہی اس حدیث میں اپنی شان بیان فرمایا سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ میری شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری امتیں پریشان ہوں گی، نبیوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں مجھے شفاعت کریں، وہ کہیں گے نفسی نفسی، آپ تو اپنی بڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے نبیوں سے ہوتے ہوتے شاہد اتنے ڈائریکٹ حضور کے پاس آ جاتے، ڈائریکٹ حضور کے پاس آ جاتے، سارے نبیوں کے پاس جو امتیں جا رہی ہیں، تو بات یہی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے، ورنہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں ساری امتیں آ جاتی تو آخر کہتی کہ یا رسول اللہ ہماری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، تو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا تھا۔ لیکن ایسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالترتیب سارے نبیوں کے پاس بھیجا، ساری امتیں کہتے کہ نبی جو ہیں وہ حاجت پوری نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن بھی نبی جو ہیں وہ حاجت ہوگا، حاجت ہی ہوگی نا، حاجت ہوگی۔ کسی نبی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی نبی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اپنی حاجت لے کے جا رہے ہیں، تو بھی ترتیب آتے جائیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے ساری امتیں، وہ کہیں گے جائیں حضور کے پاس چلے جائیں۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہماری شفاعت کیجیے، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، حدیث کے لفظ ہے وَأَنَا لَهَا، میری شفاعت تمہارے لیے ہے، میری شفاعت تمہارے لیے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میں مصطفیٰ کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہی قبول فرمائے گا۔
حضور نے فرمایا جو اذان ہوتی ہے اذان کے بعد جو بندہ دعا پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کرے. سبحان اللہ. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے شہر میں چل جائے شہر مدینہ میں اسے بھی وہاں پریشانی لاحق ہو اس پہ صبر کر لے میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اور میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا. تو علیہ السلام نے فرمایا ان کی ترتیب ایک پورا موضوع ہے شفاعت کا. تو فرمایا سب سے پہلے ہے مصطفیٰ اس کی شفاعت میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. ولا فخر لیکن حضور نے فرمایا میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں. فرمایا وانا اول من يحرك خلق الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کی کنڈی کھٹتا ہوں. لیکن اسی میں نے پڑھا کہ یہ جو کنڈی کھٹکھٹانی ہے جنت کی تو اس کی اتنی پیاری آواز ہے کہ دنیا میں بندے نے ایسی آواز سنی نہیں ہوتی. دنیا میں ایسی آواز پیاری آواز ہوتی ہے وہ کنڈی کھٹکھٹانے کا انداز ہو. تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ کنڈی میں نے کھٹکھٹانی ہے. فیفتح اللہ لی فرمایا میرے لیے جنت کو کھولا جائے. علیہ السلام کی جنت کو کھولا جائے. سب سے پہلے علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے. اور آگے بھی حدیث کی طرف سنیے. فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور نے فرمایا میرے ساتھ فقراء مومن ہیں. کیا ہوں گے؟ غریب مومن. غریب مومن جو ہوگا نا اس کا حساب و کتاب کم ہوگا. جس کے پاس مال زیادہ ہوگا حساب زیادہ ہوگا اور جس کے پاس مال کم ہوگا حساب کیا ہونا اس کا. تو اس لیے فرمایا فقراء المؤمنین. حضور نے فرمایا میرے دائیں بائیں مومن ہوں گے اور فقراء مومن ہوں گے لیکن ولا فخر. لیکن اس بات کے حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا ہوں. وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ. فرمایا میں اولین اور آخرین سب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موصوف کیا. سبحان اللہ. اکرم کا فرمایا سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ تکریم والا میں مصطفیٰ ہوں. جو پہلے آئے ان میں بھی سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں. جو آئیں گے قیامت تک ان میں سے بھی عزت والا میں ہوں. لیکن علیہ السلام نے شاہ فرمایا ولا فخر. لیکن اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا ہوں. یہ میرے علیہ السلام کی شانیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسکرامی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کسی نے کوئی بات آ کر کہی حضور کو بتائی تو حضور آپ کے خاندان کے حوالے سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی امیر بندہ ہونا چاہیے جس کی ہم جو ہے جس کو رسول مانیں. تو یہ تو اتنے امیر ہی نہیں ہے. پیسے والا ہو کوئی بادشاہ ہو تو پھر جو ہے ہم اس کو نبی مانیں گے. یہ بات علیہ السلام تک پہنچی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے. قال من انا. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کون ہوں. فقال انت رسول اللہ. صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب. فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب جو ہیں وہ میرے دادا ہیں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے جو اچھے تھے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. فرمایا پھر ان میں سے دو جماعتیں کی اچھوں میں سے جو اچھے تھے ان میں سے ان کی دو جماعتیں کی. فرمایا پھر مجھے ان دو اچھوں میں سے جو اچھا گروہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے مجھے پیدا فرمایا. پھر فرمایا ان اچھوں میں سے ایک قبیلے بنائے گئے. مجھے اللہ نے جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اس میں پیدا فرمایا اور فرمایا پھر اچھوں میں سے
ان کے گھر بنائے گئے. فرمایا جو سب سے اچھا گھر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا. پھر فرمایا ان سب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذاتیں بنائی اور فرمایا جو سب سے اچھی ذات والا اور سب سے اچھا گھر تھا بنو ہاشم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی یہ شان بیان فرمائی. کثیر احادیث ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، یہ پورا باب جو ہے وہ آپ پڑھیں، اس میں حضور کی شان ہے حضور نے خود بیان فرمائی. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام کی عظمتیں، حضور کی شانیں بھی بندہ بیان کر سکتا نہیں. دل کو کیف کو سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، تجربہ ہے نبی کی چوکٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل کو کیف کو سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، تجربہ ہے نبی کی چوکٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. حضور کی شانیں بیان کریں، حضور سے محبت کریں، حضور پہ درود پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نام کی دنیا میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی قبر میں جائیں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے. محشر میں حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.